دوسری کون سی چیز ہے جو پچھلی قوموں کو ہلاک و برباد کر دی؟ اس چیز نے وہ ہے واختلافہم علی انبیائہم، انبیاء کی مخالفت کرنا، انبیاء کی مخالفت کرنا۔ بنو اسرائیل کو ہلاک و برباد کیا چونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی مخالفت کی۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بیت المقدس میں داخل ہو، سجدہ کر کے نہیں مان رہے، الٹے داخل ہو رہے، بس مزاج میں ہٹ دھرمی، مزاج میں انبیاء کی مخالفت، اس چیز نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں میرے بھائیوں، اگر ہم بھی اسی رویے پر اور اسی نہج پہ قائم رہے تو کتنا بڑا اندیشہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب آ پڑے۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ لیس بیامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ اے مسلمانوں نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ ہوگا، جو غلط کر کے آئے گا اس کو بدلہ ملنا ہے، بدلہ ملنا ہے۔ آج ہمارا کانسیپٹ دین کا یہ ہو گیا ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ لینا، رمضان کے روزے رکھ لینا اور افطار پارٹیاں کر لینا، بہت دیندار ہیں تو بھائی قربانی بھی کر لینا، قربانیاں بھی نہیں کرتے ہیں صحیح سے، زکوٰۃ اور ایکسٹرا لیول میں آگے بڑھ جائیں، تھوڑا اور دیندار ہے تو زکوٰۃ بھی دے دے گا، اور دیندار ہے تو حج و عمرہ بھی کر لے گا۔ اب سمجھ رہا ہے کہ اب میں کامل دین پہ عمل کر رہا ہوں۔ باقی زندگی میں جو گناہوں میں مبتلا ہے، ان گناہوں کو وہ جاری رکھ رہا ہے، غیروں کے رسموں کو اختیار کر رہا ہے، اپنے افکار کو نبوی افکار سے ہٹا دے رہا ہے اور باطل افکار کو اختیار کر لے رہا ہے، دنیا کو اور مٹیریلسٹک لائف کو، مادی زندگی کو اللہ کے دین پر ترجیح دے رہا ہے، اس کو پرائیورٹی دے رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت وہ انسان شیطان کے اس ٹریپ میں پھنس چکا ہے جس کا ذکر اس نے اللہ کے سامنے کیا تھا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ضرور بھی ضرور اسے گمراہ کر کے رہیں گے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آپ حضرات اور ہم سب اپنے آپ کو میں شامل کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس زمانے میں بڑا چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، بہت ہوشیار ہو جائیے۔ ہم کن کو سن رہے ہیں، کن سے دین حاصل کر رہے ہیں اور کن آئیڈیالوجیز کو اختیار کر رہے ہیں، دین کے میدان میں بھی، اور بالخصوص یہ جو لبرل مائنڈ سیٹ ہمارے نوجوانوں کے اندر داخل کیا جا رہا ہے، یہ در حقیقت نفس پرستی کا نام ہے۔ یہ موجودہ زمانے کی لبرٹی کیا کہتی ہے؟ بھئی آپ کی جو خواہش ہے، می اینڈ مائی ڈیزائرز، میں اور میری خواہشات، اس میں رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ در حقیقت اسی کو تو نفس پرستی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اپنے نفس کو ہی اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ کیسے؟ ہر خواہش کو پورا کرنا ہے، چاہے اللہ کے حکموں کے خلاف کیوں نہ ہو، پورا کرنا، یہ نفس پرستی ہے۔ اور نفس پرستی میں انسان جب مبتلا ہوتا ہے، در حقیقت وہ ایک قسم کے شرک میں مبتلا ہے، ایک قسم کے شرک میں مبتلا ہے، جہاں اللہ پر وہ اپنے نفس کو فوقیت اور ترجیح دے رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اپنے نفس کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے۔ اور نبی کی تعلیمات کیا ہے کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک نفس کی خواہشات کس کے تابع نہ ہو جائے؟ اللہ کی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ لہٰذا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، اور آپ پوری زندگی کا جو نچوڑ اور خلاصہ حاصل کریں گے وہ یہی ہے کہ نفس کو اللہ کی خاطر کچل دینا، اپنے نفس کو اللہ کی خاطر روند دینا، یہ ہے کام۔ اب آپ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر رہے ہیں، غار حرا سے ہدایت عام ہوتی ہے، وہاں سے توحید کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے، اور پھر صفا کی پہاڑی سے علی الاعلان توحید کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے۔ اب نبی کی مخالفت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ نبی کو شاعر، مجنون، ساحر اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا ہے؟ نبی کو جسمانی طور پر تکلیف پہنچائی جاتی ہے یا نہیں پہنچائی جاتی ہے؟ نبی کو نفسیاتی اعتبار سے مینٹلی پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں جاتے ہیں کس طرح ان پر پتھراؤ ہوتا ہے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو، افضل المخلوقات کے جسم اطہر کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دیے جاتے ہیں، کس طریقے سے آپ کو سب و شتم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قربانی اور اپنے قریبی صحابہ اور اہل بیت کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کس طریقے سے مکۃ المکرمہ اپنے محبوب علاقے کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے، کس طریقے سے مدینے میں ہجرت کے بعد بھی سازشیں ان کے خلاف جاری رہتی ہیں، کس طریقے سے صحابہ کرام کو مدینے کی آب و ہوا سوٹ نہیں کرتی ہے اور وہ بیمار ہو کر شہید ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، کس طریقے سے مدینۃ المنورہ میں رہ کر یہودیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، منافقین کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کس طریقے سے بدر کے میدان میں اپنے سے زیادہ طاقت والوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے، کس طریقے سے احد میں 70 سے زائد صحابہ کو شہید کروانا پڑتا ہے، کس طریقے سے غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اس کے کہ فقر و فاقے میں مبتلا ہے، باوجود اس کے کہ سردی کی شدت ہے، باوجود اس کے کہ جنگ اپنی شدت پہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کے ساتھ قائم رہنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھنے پڑتے ہیں، کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معمولی سی چٹائی پر سونا پڑتا ہے، جس چٹائی کے نشانات آپ کے
پیٹھ پر پڑ جاتے ہیں. کس طریقے سے صحابہ کرام اس حال کو اور اس سادگی کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں. کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں, چل چل کر پھر کر لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں, اللہ سے جوڑتے ہیں, اور کتنی قربانیوں کا سامنا کرتے ہیں. کس طریقے سے راتوں کے قیام کو ان کے لیے ضروری قرار دیا جاتا ہے. کس طریقے سے دن میں لوگوں کے پاس جا کر اللہ کے پیغام کو پہنچانے کو ضروری قرار دیا جاتا ہے. کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے. اب آپ ان تمام واقعات کو سامنے رکھیں اور بتائیں کہ کوئی بھی انسان ان تکلیفوں کو اپنے پسند سے اختیار کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تر تکلیفوں کو برداشت کیا, اپنے نفس کے خلاف جا کر انسانی یہ پیغام دیا کہ انسان اپنے نفس کے خلاف جا کر دین پر قائم رہے, استقامت کے ساتھ جمع رہے, ڈٹا رہے, لوگوں سے, دنیا کے اسٹینڈرڈ سے, سوسائٹی کے اسٹینڈرڈ سے مروب اور متاثر نہ ہو, بلکہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ایسا زمانہ آئے گا جو پرفتن زمانہ ہوگا. ایسا زمانہ ہوگا جہاں بہت اختلافات ہوں گے, آپسی لڑائیاں ہوں گی, ایک دوسرے سے بغض و عداوتیں ہوں گی. نبی نے فرمایا کہ جب تم ایسے زمانے میں پہنچ جاؤ جہاں کہ فتنے کا قطع اللیل المظلم, رات کی تاریکیوں کی طرح فتنے آسمان سے برس رہے ہوں گے. اندھیرا چھا جائے تو کتنی تیزی کے ساتھ ہر جگہ چھا جاتا ہے, اس طریقے سے فتنے چاروں طرف گھر گھر میں چھا جائیں گے. ایسے موقع پہ تم پہ لازم ہے کہ کیا کرو, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ, میری اور خلفاء راشدین بالخصوص اور بالعموم تمام صحابہ کرام کی سنتوں کو تھامے رکھو. عضوا علیہا بالنواجذ, مضبوطی سے تھامے رکھو. نواجذ کہتے ہیں یہ آپ کے سائیڈ کے دانت کو, داڑھ کو. جب آپ کسی چیز کو سائیڈ کے دانت سے دبائے تو مضبوطی سے دباتے ہیں. کوئی اگر آپ سے کھینچنا چاہے, چھیننا چاہے, نہیں کھینچ سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو اسی طرح مضبوطی سے تھام لینا. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, دنیا کتنے ہی خوشنما نعرے لگائے اور تمہیں بددینی اور کفر کی طرف بلائے, اللہ سے بغاوت کرنے کی طرف بلائے, یاد رکھنا یہ شیطان کا وہ چیلنج جو اللہ کو اس نے کیا تھا, یہ اسی کی ایک شکل ہے, اسی کا ایک حربہ ہے, جہاں تمہیں آزادی کے نام پہ در حقیقت مخلوقات کی غلامی میں مبتلا کیا جا رہا ہے. اس دنیا میں کسی کو مطلق آزادی اور ایبسلیوٹ فریڈم حاصل نہیں ہے, کسی کو حاصل نہیں. اور آج جو ایبسلیوٹ فریڈم کی بات کی جاتی ہے وہ در حقیقت محض مذہب کے مسئلے میں بات کی جاتی ہے. آپ اسٹیٹ کے خلاف نہیں جا سکتے, اسٹیٹ کے بنائے ہوئے قوانین کے خلاف نہیں جا سکتے. آزادی کہاں ہے؟ مطلق آزادی کہاں ہے؟ یہ مطلق آزادی ہے. آپ کہیے لمیٹڈ آزادی, یہ صحیح ہے. جب لمیٹڈ آزادی حاصل ہے تو ہم مخلوق کی لمیٹڈ آزادی حاصل کریں یا اللہ کی لمیٹڈ آزادی اختیار کریں؟ یاد رکھیے حقیقی آزادی اللہ کی غلامی میں ہے, حقیقی آزادی اللہ کی غلامی میں ہے. اور کتنا وقت ہے ہمارے پاس حضرت؟ اچھا 5 منٹ اور لیتے ہیں انشاءاللہ. حقیقی آزادی اللہ کی غلامی میں. دنیا بالخصوص ویسٹرن دنیا چاہتی ہے کہ آپ اللہ کی غلامی سے نکل کر ہماری غلامی میں آ جائیں, اللہ کی غلامی سے نکل کر مغربی تہذیب اور ویسٹرن دنیا کی غلامی میں آ جائیں. آپ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے بن جائیں, آپ مادہ پرستی مٹیریلزم میں مبتلا ہو جائیں, آپ مٹیریلسٹک لائف کو ہی زندگی کا مقصد سمجھ لیں, جبکہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جنت کو حاصل کرنا. دیکھیں یہ 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح, بالکل واضح. اللہ نے ہمیں اور آپ کو فری ول دے دیا ہے. اب ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم کس کے راستے کو اختیار کر رہے ہیں, شیطانی راستے کو, ابلیسی راستے کو, یا رحمانی راستے کو, انبیائی راستے کو. ہمیں اور آپ کو طے کرنا ہے. اور یاد رکھیں یہ عارضی زندگی ہے, یہ وقتی زندگی ہے. موت پر کسی کا اختلاف نہیں ہے, کسی کا اختلاف نہیں. ایک ملحد, ایک ایتھسٹ بھی اس کا انکار نہیں کرتا کہ ایک دن مرنا ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں, اللہ کے دین کے راستے کو اختیار کر لیں, اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا دیں. ویسٹرن دنیا کے دھوکے میں ہرگز مبتلا نہ ہو, نبی کی سنت کو تھام لیں. اللہ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.